السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم اکثر اپنی عام بات چیت میں علم، ہنر اور فن جیسے الفاظ بڑی روانی سے استعمال کر جاتے ہیں، ہے نا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب ایک ہی چیز کا نام ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ انسانی صلاحیتوں اور ہمارے ارتقائی سفر کے بالکل مختلف درجات ہیں۔ تو چلیے آج کے اس تجزیے میں ان تینوں کے درمیان موجود فرق کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سب سے پہلا اور بنیادی سوال وہ یہ ہے کہ کیا کسی حقیقت کو محض دماغ کی حد تک جان لینا اور اسے حقیقتاً اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھانا، کیا یہ دونوں واقعی ایک ہی چیز ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور یہیں سے ہمارے سیکھنے کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کسی چیز کو صرف ذہنی سطح پر سمجھنے اور پھر اسے جسمانی سطح پر عمل میں لانے کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے پڑاؤ کی طرف چلتے ہیں، یعنی علم، جو کہ صرف جاننے اور سمجھنے کا نام ہے۔ تو اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو انسانی صلاحیت کی جو بالکل بنیادی سطح ہے نا، وہ مکمل طور پر ہمارے ذہن کے اندر پروان چڑھتی ہے۔ اسی کو ہم علم کہتے ہیں۔ علم کی بنیاد دراصل عمل پر نہیں ہوتی، بلکہ صرف سوچ اور سمجھ پر موضوع کے بارے میں آپ کے پاس گہری معلومات تو ہیں، لیکن اس میں آپ کا کوئی جسمانی عمل، کوئی فزیکل ایکشن شامل نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بہت سا کچا ڈیٹا یا خام معلومات اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں سیو تو کر لیے، لیکن ابھی تک انہیں کسی بھی طرح حرکت میں نہیں لایا گیا۔ اور یہ جو مثالیں ہیں، یہ اس بات کو بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہیں۔ جیسے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں یا سائنس اور فلسفے کے نظریات سمجھتے ہیں، تو یہ سب علم ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی سے ایک اور مثال لیں تو فرض کریں کہ کسی کو ایک بہت ہی لذیذ کیک یا مزیدار دیگی بریانی بنانے کی پوری ترکیب زبانی یاد ہے۔ اسے یہ تک معلوم ہے کہ کون سا مسالہ یا کیمیکل کیا ذائقہ دے گا، لیکن یہ سب محض علم ہے۔ معلومات دماغ میں ضرور موجود، ہرگز نہیں نا کہ جب وہ شخص کچن میں جائے گا تو وہ بریانی جلے گی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ابھی تک اسے اپنے ہاتھوں سے تو تیار ہی نہیں کیا۔ اور یہیں سے ہم اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ہنر، جس کا تعلق عملی مہارت اور کام سے ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، یہ ہمارے سفر کا وہ اہم موڑ ہے جہاں ہماری صلاحیت ہمارے ذہن سے نکل کر ہمارے ہاتھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ہنر کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے عمل۔ جب کوئی شخص کسی کام کو بار بار کرتا ہے، اس کی مسلسل مشق کرتا ہے اور اس میں کمال کی مہارت حاصل کر لیتا ہے جو لوگوں کے روزمرہ کے کام آ سکیں، تو آسان لفظوں میں کہیں تو یہ ایک خیالی یا ذہنی تصور کو ایک ٹھوس، جیتی جاگتی حقیقت میں بدل دینے کا نام ہے۔ اس کے عام زندگی میں بہترین مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ لکڑی کاٹنا، کپڑے سینا، یا پھر گرما گرم جلیبیاں اور سموسے بنانا۔ اور اگر ہم اپنی اسی بریانی یا کیک والی پچھلی مثال کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں نا، تو ہنر کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شخص واقعی کچن میں جا کر اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے بار بار ایک بہترین کیک یا لاجواب بریانی تیار کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اور جس انسان کے پاس یہ عملی صلاحیت آ جاتی ہے، ہم سب اس سے ایک ہنر۔ اب چلتے ہیں تیسرے اور سب سے اعلیٰ درجے کی طرف، یعنی فن، جو کہ سراسر تخلیق اور جمالیاتی اظہار کا نام ہے۔ اب یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے کہ چیزیں یہاں آ کر کیسے ایک بالکل نئی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ انسانی صلاحیت کا سب سے بلند درجہ ہے جس کا تعلق براہ راست انسان کی روح سے جڑا ہوتا ہے۔ فن دراصل کسی کام کو ایک ایسی تخلیقی اور جمالیاتی خوبصورتی کے ساتھ انجام دینے کا نام ہے جو عام عقل سے بالا تر ہو۔ یہ محض روزانہ کی پریکٹس یا مشق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خداداد صلاحیت، ایک بہت ہی گہری تخلیقی سوچ کا نام ہے۔ ہنرمند تو کوئی بھی شخص مسلسل مشق سے بن ہی سکتا ہے، لیکن ہر کام میں اپنی انفرادیت اور ایک خاص قسم کی خوبصورتی کا رنگ بھر دینا، یہ صرف اور صرف ایک فنکار کے بس کی بات ہے۔ جیسے آپ ان مثالوں کو ہی دیکھ لیں، شاعری، داستان گوئی، گائیکی، میوزک اور مجسمہ سازی، یہ سب فن کی کتنی شاندار مثالیں ہیں۔ اور اگر ہم اپنی اسی کیک والی مثال کو یہاں لا کر مکمل کریں تو فن کا مطلب محض ایک عام سا کیک بیک کر دینا نہیں ہے، بلکہ اسے ایک ایسے منفرد، دلکش اور خوبصورت ماسٹر پیس میں بدل دینا ہے کہ بس دیکھنے والوں کی آنکھیں دنگ رہ جائیں۔ جمالیاتی احساس اور دل کو چھو لینے والا اظہار ہے نا، اسی کو فن کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، یعنی ہنر اور فن کے درمیان اصل فرق کیا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور غور طلب بات یہ ہے کہ ہنر اور فن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہونے کے باوجود ان کے درمیان ایک بہت ہی واضح لکیر بھی موجود ہے۔ دیکھیں، ایک فنکار جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہنر خود بخود موجود ہوتا ہے،
کیونکہ وہ اپنے تخلیقی کام کو ہاتھوں سے کرنے کا ماہر ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ ایک ہنرمند شخص فنکار بھی ہو۔ وہ ایک روایتی کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دینے کا ماہر تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ اس کے پاس وہ تخلیقی اور خودداد چنگاری بھی موجود ہو۔ تو ان ساری باتوں کا لبِ لباب کیا نکلا؟ وہ یہ ہے آپس میں ایک بہت ہی باقاعدہ اور منطقی ربط ہے۔ یہ جو تقابلی خاکہ ہے، یہ بڑی خوبی سے واضح کر رہا ہے کہ علم محض ایک ذہنی تصور ہے، جس میں عملی کام اور تخلیق دونوں سرے سے شامل ہی نہیں ہیں۔ پھر آتا ہے ہنر، جس میں وہی تصور جسمانی عمل اور ایکشن کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور آخر میں آتا ہے فن، جہاں اسی ہنر کے ساتھ ایک خودداد اور جمالیاتی تخلیقی صلاحیت بھی آ کر مل جاتی ہے۔ یعنی یہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر ایک شاندار عمارت کی طرح تعمیر ہوتے ہیں۔ اور اب اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ایک نیا زاویہ نگاہ۔ اس معلوماتی اور وضاحتی گفتگو کے اختتام پر ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچئے گا، کیا ہمارا آج کا یہ جدید معاشرہ محض کتابی علم اور ڈگریوں کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے کر جو ہمارا عملی ہنر اور خوبصورت فن ہے اس کی قدر کرنے میں کہیں بہت پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ ایک معاشرے کو اگر حقیقی معنوں میں ترقی کرنی ہے، اسے پھلنا پھولنا ہے، تو اسے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم، ہنر یا پھر فن؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ایک بالکل نئے زاویے سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ضرور سوچیے گا۔